موجودہ دور میں انسانی رشتوں کی اذیت اور ان کے برے اثرات سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ ان دا پریزنٹ سچویشن آف ہیومن ریلیشنز، یا انسانی رشتوں کی موجودہ اذیت اور اس کے برے اثرات سے تنگ آ کر انسان سوچ رہا ہے کہ کیوں نہ کوئی اینیملزم کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ اگر اندیشہ یہی ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے بات یہ ہے کہ جب انسان سفر کے لیے اپنے آپ کو مسافرت میں ڈالتا ہے تو یہ بات اسے بھی پریشان کرتی ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ مس بیہیو کرتے ہیں، اس کی محبت کا مذاق اڑاتے ہیں، آف ڈیز میں اس کو ناگوار لیٹر لکھتے ہیں، بلکہ اس کو ریباؤنڈ لگاتے ہیں۔ اصل بات جو وہ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سفر تیرا ہے اور ان کا تو نہیں ہے، وہ تو بیچارے اپنے سفر سے محروم ہیں۔ اب ان بیچاروں کو بولنے کا حق تو دو۔ جب آپ نیک سفر پر چل پڑے ہیں اور ہٹے نہیں بلکہ ڈٹے رہے، تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ لے کر جا رہا ہے تو ان بیچاروں کو کہنے دو، آخر وہ اپنی تکلیف کا اور حسد کا کچھ تو اظہار کریں گے۔ ان کے اندر اتنی جیلسی بھری پڑی ہے۔ اصل میں کوئی آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور نہ ہی کوئی آدمی دوسرے آدمی کے عمل کا جواب دہ ہے۔ اس بد دنیا میں نیک ہمیشہ موجود رہے گا۔ جس دنیا نے آپ کو نیکی کا موقع دیا اسے آپ بد کیوں کہتے ہیں؟ اگر ایک بندہ یہاں نیک ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اچھا مقام ملتا ہے تو اللہ سے جا کر کہے گا کہ اس سارے راستے کی خیر ہو جس سے میں آیا ہوں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تباہ کر، تو اللہ کہتا ہے کہ ایک بار پھر دنیا میں جا، پھر میں سب کو تباہ کروں گا۔ یہ عجب آدمی ہے، جس مقام سے عروج حاصل کر رہا ہے اس مقام کی تباہی مانگتا ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ جس کمان سے تیر نکلا اور نشانے پہ بیٹھا، وہ تیر کہتا ہے کمان کو پکڑو۔ اس بات پہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ اس دعا سے جو تباہی مانگے۔ تو نیک آدمی وہ ہے جو بد کی فلاح کی دعا کرتا ہے، اور بد آدمی نیک کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ تو سفر آپ کا اپنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس راستے میں لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ محفل میں جاؤ گے تو جوتے چوری ہو سکتے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، پھر کہا تھا کہ جیب کٹ سکتی ہے تو آپ نے کہا بے شک کٹ جائے، پھر یہ کہا تھا کہ یہ کہا تھا کہ لوگ آپ کو بدنام کریں گے تو آپ نے کہا تھا کہ ہونے دیں۔ اب آپ وہ ساری باتیں کہہ رہے ہو جن سے منع کیا گیا تھا۔ تو جب آپ نے عشق کیا ہے تو پھر صبر بھی کریں، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں پر الزام آیا لیکن پیغمبر ہی رہے، ان کو اذیت ملی تو بھی صبر کیا۔ آپ بھائیوں کا گلہ کرتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا سے کیا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں۔ اب آپ کون سا سفر کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ کہیں کہ یا اللہ ان رشتہ داروں کی خیر جن سے مجھے خیر نہیں ملی۔ یہ سوال آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور مجھے بار بار افسوس ہوتا ہے۔ ایک وعدہ کرو کہ آئندہ یہ سوال کبھی نہیں آئے گا۔ دوسرے کا برا عمل ہی تو آپ کی نیکی کا باعث ہے۔ آپ نے دوسرے کا جو ظلم برداشت کیا ہے اس سے بڑی نیکی کیا ہے۔ اگر آپ نے گھر بیٹھے منزل لینی ہے تو یہ ظلم برداشت کر لو، ورنہ آپ نے نمازیں کون سی اور کتنی پڑھی ہیں ان کا حساب لگا لو، اور آپ نے کتنا پیسہ خیرات کیا ہے اور کتنا حلال کمایا ہے۔ آپ یہ کام کرو کہ اللہ سے دعا مانگو۔ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگو؟ میں نے آپ کو پہلے ہی دن ایک بات بتائی تھی، آپ نے دو کام نہیں کرنے، تقاضا نہیں کرنا اور شکایت نہیں کرنی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ شکایت کر رہے ہو کہ یا اللہ یہ رشتہ دار جو اذیت پہنچانے والے ہیں انہیں سزا دے۔ آپ ایک کہانی سنو۔ کچھ لوگ اپنے پیر صاحب سے ملنے گئے۔ وہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ پیر صاحب ہیں؟ اندر سے پیر صاحب کی گھر والی نے بڑے غصے سے جواب دیا اور پیر صاحب کو اور ان کے مریدوں کو خوب برا بھلا کہا۔ پیر صاحب جب واپس گھر آئے تو ان مریدوں سے ملے۔ ان لوگوں کے سارے مسئلے حل ہو گئے اور سارے معاملات حل ہو گئے۔ پھر ایک مرید نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ حل کریں، آپ کا تو اتنا مقام ہے۔ اور وہ کیا معاملہ تھا جو آتے وقت ہمیں پیش آیا؟ پیر صاحب کہنے لگے کہ میرا یہ سارا فیض اس کا احسان ہے
میں اپنی بیگم صاحبہ کا نامناسب رویہ برداشت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے نوازتے ہیں۔ تو عروج کی داستان حاسدوں سے بھی شروع ہوتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا تو ہم امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام سے کبھی نہ گزرنے دیتے۔ جو یہ کہتا ہے کہ کبھی نہ گزرنے دیتے تو آپ امام پاک علیہ السلام کو اس مقام سے ریڈیوس کرنا چاہتے ہو۔ مقام کربلا تو کربلا ہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کربلا نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر آپ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے نہ ہوئے۔ یزید کا تو بیڑا غرق ہو گیا اور اس پر لعنت ملامت بھی ہو گئی، مگر امام پاک علیہ السلام کو تو عروج ملا اور درجات مل گئے۔ آپ اس عروج کی نسبت سے تھوڑی سی دعا ہی کر دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی بخشش کا موقع نکل آئے، مگر آپ تو رشتہ داروں کی کہانی سنا رہی ہیں کہ آپ کے رشتہ دار ظالم ہیں۔ تو اگر وہ ظالم ہیں تو تبھی تو آپ اچھے ہیں، ورنہ تو آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بار بار سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ اچھے انسان بن جاؤ۔ فقیری درویشی تو نام ہی ہے، اصل میں تو آپ انسان ہیں۔ انسان ہی دانا انسان اور نیک انسان بنتا ہے۔ پھر وہ انسان جتنا جتنا صاف ہوتا جائے اس کو اتنا مقام ملتا جائے گا۔ رہنا اس نے انسان ہی ہے۔ اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ ایک نے برا سلوک کیا اور دوسروں نے اس سے اچھا سلوک کیا، اس طرح وہ نیک بن گیا۔ اور اگر دنیا سے بد نکل گئے تو نیک مر جائیں گے۔ اگر لوگ باغی نہ ہوتے تو پیغمبر نہ آتے، اگر لوگ خدا کے خلاف نہ ہوتے تو خدا والے کدھر سے آتے، کیونکہ پھر ان کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ والے یہ کام کرتے ہیں کہ باغیوں کو اللہ والا بنا کے کچھ عرصے بعد آپ چلے جاتے ہیں، لوگ پھر باغی ہو جاتے ہیں اور پھر ایک اور اللہ والا آ جاتا ہے، وہ ان کو اللہ کا راستہ بتاتا ہوا پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اذیتیں جب وہ برداشت کرتا ہے تو وہ حکومت معاشرے ریفارم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ پیغمبروں کے مقامات، اولیاء کے مقامات اور نیک لوگوں کے مقامات، سارے کے سارے لوگ اسی راستے سے گزرتے ہیں جو اذیتوں کا راستہ ہے اور تکلیفوں کا راستہ ہے۔ احسان فراموشیوں کے راستے سے گزرنے والے ہی ولی ہوتے ہیں۔ آپ کاز سے نہ لڑا کرو، وجہ سے مت لڑو، وجوہات سے مت لڑو، سبب سے مت لڑو، مسبب کا ارادہ دیکھو۔ جس نے تمہیں نیک بنایا اس نے انہیں ویسا بنایا۔ وہ کتنے ناسمجھ ہیں اور آپ کو قدرت نے کتنی سمجھ دی ہے۔ اب آپ کہو کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، انہوں نے بلا سبب میرے بچوں کو برا بھلا کہا ہے۔ آدھے بندے بہشت کے پاس جا کے یا اندر جا کے ہی واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ اگر میرے دشمن بہشت میں ہیں تو میں نے بہشت میں نہیں آنا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ پھر آپ یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، نکل جاؤ، وہ تو مالک ہے۔ وہ کہے گا یہ بات ہے تو تم بھی واپس جاؤ۔ ایک شخص کہے گا کہ یا اللہ میرے دشمن بہشت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ یہ تیرے دشمن ہیں، ہمارے تو دشمن نہیں ہیں۔ ستم ہے، جور ہے، یعنی غضب ہے، میرے قاتل کا رب میرا بھی رب ہے۔ رب تو ایک ہی ہے اور وہی رب ہے، تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر تیرے رب کی کائنات میں تیرے مخالفین نہ ہوں تو پھر تیری قدر ہی کیا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے اور ہمیں زندہ رکھے۔ پتہ نہیں کل کو وہ آپ کے دوست نکل آئیں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ کون کیا ہے۔ آپ کی ٹریننگ ان لوگوں کے ذمے ہے جو اپنا اعمال نامہ ضائع کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس طرح آپ کو نفیس بناتے ہیں، لطیف بناتے ہیں اور گدھے سے گھوڑا بناتے ہیں۔ وہ خود بدنام ہو جاتے ہیں اور آپ کو مقام دے جاتے ہیں۔ چور بڑا کام کر جاتا ہے جس نے توکل ایسا دیا کہ اس چوری کے بعد ہم نے پیسہ اپنے پاس رکھنا ہی بند کر دیا اور اب چین سے سوتے ہیں۔ نہ لٹتا دن کو تو کیوں رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ تو توکل والا شخص راہزن کو دعا دے رہا ہے کہ یا اللہ اس نے اچھا کیا کہ مال لوٹ لیا، اب آرام سے نیند آتی ہے۔ کہتا ہے جب مال ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کس بات کا خطرہ؟ آپ بلا وجہ اپنی اہمیت جتا رہے ہو۔ کوئی انسان تو آپ کو مانتا نہیں ہے اور آپ اللہ کے سفر پر جا رہے ہو۔ جو آپ کو اذیت دے رہا ہے اس کی کتنی مہربانی ہے اور آپ اس کا 1000 شکر بجا لاؤ۔ تو برے اور اچھے آدمی کا یہی فرق ہے کہ اچھا آدمی برے کو اچھا سمجھ رہا ہے اور برا آدمی اچھے کو برا سمجھ رہا ہے۔ آپ اچھے ہیں لیکن وہ برا آدمی آپ کو برا سمجھتا ہے، اور آپ اچھے کیوں ہو؟ کیونکہ آپ برے سے بہتر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے مالک نے یہ بندے بنائے ہیں۔
ان کو شعور نہیں ہے۔ یا اللہ ان کو شعور دے۔ اللہ کے راز اللہ جانے۔ نیک بندہ نیکی ہی کرے گا۔ اچھے کام سے برائی کو رفع کر، اچھے عمل سے برائی کو دور کر۔ یہ نہ کہنا کہ وہ برائی اس نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی ہے۔ اس کا کام ہے برائی کرنا اور آپ کا کام ہے نیکی کرنا۔ ایک بزرگ ایک جگہ سے گزرے۔ ایک کسان نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک شہ سوار جا رہا ہے اور فصل سے گزر رہا ہے، تو اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ بزرگ کسان کے پاس گئے، گھوڑے سے اترے، بغل گیر کیا، سرفراز کر دیا اور اسے غوث کا خطا بتا کیا۔ جو ساتھ والے لوگ تھے انہوں نے کہا، یا حضرت آپ نے کمال کر دیا، ہم ساری عمر آپ کے پاس رہے اور ہم کو تو آپ نے کچھ عطا نہیں کیا، اور اس کو گالی گلوچ کے بدلے میں سب کچھ عطا کر دیا۔ اس بزرگ نے فرمایا، جو اس کے پاس تھا اس نے پورا مجھے دے دیا، اور جو ہمارے پاس ہے ہم نے بھی پورا اسے دینا تھا۔ آپ نے ابھی تک برائی کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے، آپ اپنی برائی کو باہر نہیں نکالتے، یعنی ابھی تک دانتوں میں زہر ہے۔ اللہ کرے یہ دانت ہی ٹوٹ جائیں۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی۔ دوسرے بچے نے کہا کہ میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ بھی یہ کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ کسی آدمی سے برائی نہ کرو کیونکہ آپ برے بن جائیں گے۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہ آدمی کل کو نیک بن جائے اور بزرگ ہو جائے۔ آپ بزرگی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو اور دوسروں کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو کاٹنا چھوڑ دو۔ آپ یہ سب کچھ خدا کی نگاہ سے دیکھو، پتہ نہیں وہ کون ہے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اس لیے جب تک آپ یہ باتیں نہ سمجھو گے تو آپ کو حقیقت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنے مقام میں انسان بن جائے۔ مثلاً جو شخص ٹیچر ہے وہ دکان نہیں چلا سکتا، اور جو دکان چلاتا ہے وہ ٹیچر نہیں بن سکتا۔ جو پیشہ ہے آپ اس میں چلتے جاؤ اور اس پیشے میں سنسیئر ہو جاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے جھوٹ کو نکال دو، لوگوں سے نفرت کو نکال دو، لڑائی جھگڑے کی صلاحیت نکال دو، اپنا مقام اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کو مان لو اور دل سے اللہ کو مان لو۔ اس طرح سفر کرتے چلے جاؤ۔ آپ کا سفر کیا ہے؟ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر تک۔ بات صرف اتنی ساری ہے کہ یہی شہر، گلی کوچے اور بازار ولیوں کی گزرگاہیں ہیں۔ ولی کہاں پھرتے رہتے ہیں؟ بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں۔ وہ بازار جاتے ہیں، گھر کا سودا صرف لاتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو آپ ایمانداری سے کام کرتے جاؤ، مالک تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کا سفر اس کے لیے ہے، آپ کا سفر انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ ابھی تک انسانوں کے سفر سے نہیں نکلے ہیں۔ انسانوں کو انسانوں سے آزاد رہنا چاہیے، اپنے نیک ہونے کا شعور بھی ہونا چاہیے، لیکن بہت نیک مشہور ہونے کی کوشش نہ کرو، نمایاں ہونے کی کوشش نہ کرو، نمازیں، دم اور درود مشہور کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اپنے مقام کے کام ہیں۔ آپ اپنے مقام میں نیک ہو جاؤ اور اللہ کے ساتھ چلنا شروع کر دو۔ مشہور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مشہور ہونا بھی ایک حجاب ہے، اور مشہور ہونے کی خواہش جو ہے یہ بھی ایک حجاب ہے۔ تو آپ یہ کرو کہ رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ناروا رویے پر خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ دعا دے رہے ہیں آپ ان کو دعا دے دو، کیونکہ یہی تو فرق ہے آپ میں اور ان لوگوں میں۔ وہ اگر کوڑا پھینکتے ہیں تو جب آپ ولایت میں داخل ہوں تو آپ ان کو دعا دے دو۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو حق ہے کہ آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ سلوک کروں گا جو مجھ سے پہلے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی سب کو معافی دے دو۔ آپ اللہ سے معافی لینے جا رہے ہیں اور لوگوں کو معاف کیے بغیر جا رہے ہیں، تو یہ مشکل ہے۔ جو لوگوں کو معاف کر کے جائے گا اس کو معافی ملے گی۔ آپ تو لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا پیسہ لے گیا، آپ کی نیک نامی کو خراب کر گیا اور آپ کو تکلیف پہنچا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکلیف تو آتی ہے تیری وسعت کے مطابق۔ آپ کو سب سے زیادہ دکھ تو آپ کا وہ عزیز یا دوست دے جاتا ہے جو مر جاتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھو کہ مرنے کا سبب کیا تھا، بلکہ آپ مارنے والے کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ وہ کتنا پیارا دوست تھا جو آپ کو غم کا سرمایہ دے گیا۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کا سفر کیا ہے۔ آپ اپنے سفر کی قدر کرو، لوگوں سے الجھنا چھوڑ دو اور پیسوں کو گننا چھوڑ دو۔ جب آپ پیسے کے خیال میں رہو گے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ لڑو گے۔ سفر کرنے والے کے ساتھ صرف مسافرت ہوتی ہے،
اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے ہر کام اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کا سفر کرنا ہے تو اذیت آئے تو اذیت لے لو، تکلیف آئے تو تکلیف لے لو، اور فاقہ آئے تو فاقہ لے لو، یعنی یہ سب قبول کر لو۔ پھر اگر فراوانی آئے تو اسے بھی قبول کرو۔ جو کچھ آتا ہے آپ اس پر راضی رہتے جاؤ، انشاءاللہ تعالی منزل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے جانا کہیں نہیں ہے بلکہ رہنا یہیں پر ہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو برائی کے بدلے میں انہیں دعا دینے والے بن جاؤ تو آپ کو اللہ کی طرف سے گنجائش مل جائے گی اور رعایت مل جائے گی۔ اس لیے اس کام سے بچ جاؤ، گلے سے بچ جاؤ۔ گلہ کیا ہے؟ یہ بد دعا کی ایک شکل ہے، لہٰذا آپ لوگوں کا گلہ نہ کرو، ان کی شکایت نہ کرو، یہ اللہ کے کام ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کون کب کیا ہو جائے۔ مثلاً کسی درویش کے گھر میں کوئی چور جائے تو اس گھر سے اس کو کچھ تو ملے گا، وہی کچھ ملے گا جو اس درویش کے پاس ہے۔ تو آپ سب کو یہ دعا دیا کرو کہ یا اللہ اس کا بھلا ہو، یا اللہ جس نے مجھ سے بھلا نہیں کیا اس کا بھی بھلا ہو۔ تو برے شخص اور آپ میں یہ فرق ہوگا، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کرو۔ آپ نے ساری زندگی لوگوں کے منفی رویے کے خلاف شکایت نہیں کرنی، ورنہ آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ لوگوں کے خلاف سزا کی درخواست نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کے خلاف ایک اور آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں پر لوگوں کو معاف کرو بلکہ اپنی جان چھڑاؤ، پھر کوئی آدمی آئے گا اور کہے گا کہ آپ کو بھی معاف کر دیا جائے۔ لوگوں کی بے مرمتی کی شکایت مت کرو، بدعملی کی شکایت مت کرو، بلکہ یہ کہو کہ اس کی بات سن کر مجھے تکلیف تو ہوئی ہے، مگر یا اللہ اسے بھی معاف فرما اور مجھے بھی معافی عطا فرما۔ یا اللہ مجھے لوگوں کو خوش کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے لوگوں پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے آئندہ کسی کی شکایت نہیں کرنی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت اسے کہتے ہیں کہ ناروا کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا اور نامناسب کے ساتھ مل کر رہنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور ہم قریب کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جب امام صاحب نے کہا وَلَضَّالِّینَ تو سب مقتدیوں نے بلند آواز سے کہا آمین۔ تو ایک شخص جو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہوا مسجد سے نماز چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس آدمی سے اتنا گوارا نہیں ہو سکا کہ باقی لوگوں نے آمین بلند آواز سے کیوں کہی ہے۔ تو ایک تعلیم مسجد کے اندر ہے اور ایک تعلیم مسجد کے باہر ہے۔ آپ کبھی یہ نہ کرنا کہ لوگوں سے نفرت شروع کر دو اور کبھی لوگوں کو ناپسند نہ کرنے لگ جانا، یہ بات اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے پیار کرنے والے اللہ کے بندوں کو ناپسند کریں۔ جو لوگ ہمیں اذیت دیتے ہیں کیا ہم انہیں اس کا جواب نہ دیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقے دل سے اور محبت سے ان کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ ان پر رحم کر اور ان پر اپنا فضل کر۔ جتنی صداقت سے آپ دعا کرو گے اتنا ہی اس آدمی میں اذیت ختم ہوتی جائے گی۔ آپ کے اندر نفرت پہلے آتی ہے اور اذیت بعد میں آتی ہے۔ جس شخص کے خلاف بھی آپ کا نفرت کا رویہ ہے اذیت اسی کی طرف سے آئے گی۔ آپ اگر نفرت چھوڑ دو تو اذیت نہیں آئے گی۔ جب آپ نفرت سے دیکھو گے تو اس کا کچھ تو نتیجہ نکلے گا۔ وہ بیچارہ تو مجبور ہے۔ You expected something bad from him۔ اگر آپ کسی کو ٹھیک کہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کو گنڈا کہہ دو تو وہ گنڈا گردی کرے گا۔ جس کو آپ شریف آدمی کہو گے تو وہ شریف لوگوں کی طرف چلا جائے گا۔ گنڈا کہنے سے ہی لوگ گنڈا بنتے ہیں۔ محبت کرنے سے لوگوں کا کردار بدل سکتا ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بدل دیتی ہے اور عوام کا رخ بدل دیتی ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو اور کہو کہ یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی لوگوں کے دل بدلنے والا ہے، مجھے حوصلہ دے اور ان کو اصلاح دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ کہتے یہ ہیں کہ لوگوں سے لڑنے والا لوگوں سے نہیں لڑ رہا ہوتا بلکہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ناپسند کرنے والا آخرکار اپنی اولاد اور بیوی کو بھی ناپسند کرنا شروع کر دے گا اور کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو بھی ناپسند کرے گا۔ When you hate people, then you start hating your children and your family and finally hate yourself۔ لوگوں کو مارنے والا اپنے بچوں کو مار دے گا اور الٹیمیٹلی خود سوسائڈ یعنی خودکشی کرے گا۔ پہلے آپ لوگوں سے ہیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر بچوں کی باری آتی ہے اور آپ ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانیں گے اور آپ سے نفرت کریں گے۔ پھر یہ بچے اپنی منزلوں کو نکل جائیں گے اور الٹیمیٹلی آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ پھر آپ کی تنہائیاں ہوں گی اور آپ ہوں گے، اور اس طرح آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے یہ جو معاف کرنے کا مقام ہے آپ اس مقام کا خیال رکھا کرو۔
ورنہ تو آپ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ آپ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جن کی برائیوں پر آپ نظر رکھتے ہیں۔ جب ان پر اللہ کا کرم ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ سب پر رحم کرنا شروع کر دیں گے۔